اس وقت جو لڑائی جاری ہے اسرائیل اور فلسطینی گروپس کے درمیان، وہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ سیریس سچویشن ہے۔ بہت سارے ڈیکیڈز کے بعد، بہت سارے سالوں کے بعد اس نے بہت ہی سیریسنس اختیار کر لی اس صورتحال نے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، آخر یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بہت ہی سامنے ہے سب کے۔ اس کے لیے زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ثبوت سامنے ہی ہے سب کے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیکیڈ سے، سالوں سے ایک بہت ہی بروٹل آکیوپیشن ہوئی ہے فلسطین کے لوگوں میں، اور اسرائیل نے جس قسم کی ایکشنز لیے ہیں، بار بار حملے کیے ہیں فلسطینیوں پہ، ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے، اور ان کا جو لینڈ ہے بار بار ان سے لیا ہے۔ جو تھوڑا بہت رہ بھی گیا تھا وہ ایک سیٹلر پالیسی کے تحت وہ اس پہ قبضہ کیے جا رہے تھے۔ بہت دفعہ کوشش ہوئی کہ اسرائیل کو روکا جائے اس قسم کے ایکشنز لینے سے، لیکن اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی۔ انہوں نے اس لیے نہیں سنی، اس لیے کہ مغربی ممالک، امریکہ اور ممالک ان کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور ان کو بجائے روکنے کے ان کی سپورٹ سے وہ اسرائیل زیادہ انکریج ہوئی۔ تو اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک ڈینجرس، خطرناک پوائنٹ پہ آ گیا ہے، اس لیے کہ اب اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ غازہ اسٹرپ کا محاصرہ کریں گے، اور کر رہے ہیں، بلکہ شروع بھی کر دیا انہوں نے، اس کا سیج جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ہر قسم کی چیزیں اندر، انہوں نے ایک تو بجلی کاٹ دی اس جگہ کی، حالانکہ اتنے سارے لوگ وہاں رہتے ہیں، مختصر سی جگہ ہے، بہت ہی لمیٹڈ ٹیریٹری ہے وہ، اور کہتے ہیں کہ دنیا کی اٹس ون آف دا موسٹ ہیویلی پاپولیٹڈ ایریاز ان دا ورلڈ۔ تو بجلی کاٹ دی، کھانا نہیں جانے دے رہے اندر، اور دوائیاں نہیں جانے دے رہے اندر، بالکل اس کا محاصرہ انہوں نے کر لیا ہے۔ اب اس سے تو لگتا ہے کہ ایک گراؤنڈ اوفینسو کی تیاری ہو رہی جو اسرائیل کر رہا ہے، اور اگر یہ واقعی اسی طرح سے صورتحال چلتی رہی تو خدشہ یہ ہے کہ غازہ میں ایک میسکر ہوگا، ایک بلڈ بات ہوگا، جس میں کہ سینکڑوں کیا ہزاروں فلسطینی جو ہیں ان کی جانیں جائیں گی اور وہ شہید ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے ڈی ایسکلیشن ہو تاکہ ہم واپس جائیں اس پوائنٹ پہ جبکہ ایک زمانے میں کوششیں ہو رہی تھیں کہ کسی طرح سے فلسطینی جو ایشو ہے اس کو پرامن طریقے سے حل کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی، اس میں کوئی کنسنسس، کوئی ایگریمنٹ سامنے نہیں آئی، بلکہ جو پولرائزیشن ہم اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں وہی ہم نے دیکھی، اس کی ریفلیکشن، اس کی جھلک ہم نے کاؤنسل کی میٹنگ میں بھی دیکھی۔ ایک طرف مغربی ممالک تھے اور دوسری طرف وہ ممالک تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ صرف کنڈمنیشن اگر آپ کریں گے حماس کی تو وہ تو بالکل ایک ون سائیڈڈ ہوگا، جو کہ مغربی ممالک چاہتے تھے، خاص طور پہ امریکہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کس موڑ پہ آ کے بیٹھے گی، کس موڑ پہ جائے گی، اور پھر وہاں سے کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت ہی ڈیسٹیبلائزنگ ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ پوری دنیا کے لیے ڈیسٹیبلائزنگ ہے۔ اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہوں گے خطے میں بھی اور بیونڈ دا خطے۔ اس وقت خطرہ ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ کہیں وائڈر کانفلکٹ میں نہ تبدیل ہو جائے، جو کہ مشرق وسطیٰ کے جو اور ممالک ہیں ان کو بھی انگلف کر لے اس لڑائی میں۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ گنجائش ہے کسی نہ کسی امن کے انیشیٹو کی، جس سے کہ کوئی ڈی ایسکلیشن ہو سکے۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مغربی ممالک بالکل اس وقت لگتا ہے کہ وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ڈی ایسکلیشن کرنے کی۔ کالز جو ڈی ایسکلیشن کی آ رہی ہیں وہ مسلمان ممالک سے آ رہی ہیں زیادہ تر۔ سعودی عربیہ نے یہ کال دی ہے، OIC کی طرف سے بھی خدشات کا انہوں نے ایکسپریس کیے ہیں، فیئرز، کنسرنز ایکسپریس کیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پوائنٹ پہ میں سمجھتی ہوں سچویشن آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔